ناظرین آداب، ہمارے آج کے پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم جس ہمگیر شخصیت سے روبرو ہونے جا رہے ہیں وہ بیک وقت ادیب، شاعر، نقاد، محقق، ماہر لسانیات، مفکر اور دانشور ہیں۔ ساتھ ہی ان کا شمار ان عظیم نقادوں میں ہوتا ہے جنہوں نے اردو زبان اور آغاز پر ایک نیا نظریہ دیا۔ جی ہاں ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں ہمارے آج کے مہمان پروفیسر مسعود حسین خان صاحب کی۔ پروفیسر مسعود حسین خان صاحب ہمارے اس پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلے تو ہمارے پورے ٹیم کی طرف سے آپ کی سالگرہ پر آپ کو دلی مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ شکریہ بہت بہت۔ سر، سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ کی جائے پیدائش کہاں ہے اور آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ صاحب، میں ضلع فروخ آباد میں پٹھانوں کا ایک قصبہ ہے قائم گنج، وہاں میں پیدا ہوا۔ آج ہی کی تاریخ بد نصیب تاریخ کو ابتدائی تعلیم میری کچھ وہاں کے سرکاری اسکول میں ہوئی، لیکن صحیح معنوں میں دوسری کلاس سے جامعہ ملیہ اسلامیہ، جو کہ اس وقت تک دہلی منتقل ہو چکی تھی، وہاں چلا گیا اور اسکول کی تعلیم یعنی 8ویں درجے تک کی تعلیم میں نے جامعہ ملیہ اسلامیہ میں حاصل کی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ کی چھاپ جو ہے میری شخصیت پر ہم ساری عمر رہی، اس وقت بھی تھی اور اب بھی رہی میرا ذہن بنانے میں، گو کہ اس کے بعد پھر میں وہاں سے نکل کے بنگال جا پہنچا۔ تو ابتدائی تعلیم تو میری جامعہ ملیہ اسلامیہ اسکول کی۔ پروفیسر صاحب، آپ نے اپنی علمی و ادبی زندگی کا آغاز کہاں سے کیا؟ میں نے ایم.اے علی گڑھ سے کیا اردو میں، بی.اے میں نے دہلی یونیورسٹی سے کیا، اور ہائی اسکول اور انٹرمیڈیٹ میں نے ڈھاکہ سے کیا تھا، جہاں میرے چچا تھے۔ میں وہاں 4 سال رہا، اور یہ دلچسپ بات ہے کہ ہندی سے پہلے میں نے بنگالی سیکھی، چونکہ 4 سال وہاں رہا، وہاں پہ لازمی طور سے بھی پڑھنا پڑتا تھا اور ویسے بھی، اور بنگالی کے راستے سے پھر میں ہندی تک پہنچا۔ جی۔ علمی زندگی کا آغاز تو میرا علی گڑھی سے ہوا، جہاں میں نے آ کر اردو میں ایم.اے کیا اور اس کے بعد پی ایچ ڈی کی، اور پھر یہیں ملازمت، یہیں سے آغاز ہوتا ہے۔ اسی دوران میں تعلیمی رخصت لے کر یورپ چلا گیا۔ 6 7 8 مہینے میں انگلستان میں رہا، پھر وہاں پہ میں نے اپنا مستقر منتقل کیا پیرس، اور اثر نو وہاں جا کے پھر میں نے ریسرچ شروع کی، اور اس طریقے سے میں فرانس سے اعلیٰ ڈگریاں میں نے لی۔ پروفیسر صاحب، آپ نے اردو زبان و آغاز پر اردو والوں کو ایک نیا نظریہ دیا، اس نظریے کے بارے میں ہمارے ناظرین کو واقف کرائیں۔ وہ تو علی گڑھ کی دین ہے۔ میں نے علی گڑھ میں پی ایچ ڈی جو کیا تھا وہ اسی موضوع پہ کیا تھا، مختلف نام کے ساتھ۔ اچھا، اس نظریے کے بننے میں یہ نہیں ہے کہ کوئی انکشاف ایک وقت ہو گیا، بلکہ رفتہ رفتہ جیسے میں بڑھتا گیا اور مطالعہ کرتا گیا، اس میں میری ہندی دانی نے بہت میرا ساتھ دیا۔ اگر میں ہندی نہ جانتا ہوتا تو شاید ان ماخذات تک، سورسز تک نہ پہنچ پاتا۔ اس سلسلے میں میں نے بنارس کا بھی سفر کیا، وہاں قیام کیا، وہاں کی جو سنستھائیں ہیں اور ادارے ہیں وہاں دیکھا، اور ہندی کے جو ذخائر ہیں وہ دیکھے،
اور دوسری طرف علی گڑھ میں رہتے ہوئے میری بنیادیں اردو اور فارسی میں راسخ ہوتی گئیں. فارسی کے مطالعے نے، جو کہ BA تک میرا خاص مضمون تھا، خسرو کے فارسی کلام کا مطالعہ کرنے کا مجھے موقع ملا. اور جب میں خسرو کے دیے ہوئے ان 11-12 زبانوں کی فہرست تک پہنچا جو انہوں نے اپنی ایک مثنوی میں دی ہیں، تو مجھے یقین ہو گیا کہ خسرو محض شاعر نہیں تھے بلکہ زبانداں بھی تھے اور عوامی زبان سے گہرا تعلق تھا. پروفیسر صاحب، آپ لسانیات کے ماہر ہیں. اردو زبان اور لسانیات کے رشتے سے ہمارے ناظرین کو واقف کرائیں. صاحب، میں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے اردو میں MA کیا. البتہ PhD میں نے تاریخی لسانیات کا لیا، مقدمہ تاریخ زبان. لیکن لسانیات، جسے کہ توضیحی لسانیات کہتے ہیں، ڈسکرپٹیو لنگوسٹک، اس کی تربیت اور اس کی تعلیم دونوں وہ میں نے لنگوسٹک اسکول جو پونا میں ہوتے تھے اور جس میں میں استاد کی حیثیت سے ابتدا سے شرکت کرتا رہا، وہاں پہ میرا سابقہ عام طور سے سنیتی کمار چٹرجی سے رہتا تھا. اور ان کی عمر تو مجھ سے زیادہ تھی، میرے استاد کے برابر تھے، لیکن ان سے چھیڑ چھاڑ میری رہتی تھی. وہ کہتے بھی تھے کہ میں مسعود کی شوخی کہاں سے لاؤں، یہ تو اردو والا ہے. میں بنگالی ہوں، میں کیسے اس کا جواب دے سکتا ہوں؟ تو میں انہیں چھیڑا کرتا تھا. وہ شروع میں بہت زیادہ ہندی نواز تھے، پرو ہندی تھے. میں کہتا تھا، دیکھیے چٹرجی صاحب، ایک دن آپ اردو کی طرف لوٹیں گے. اور وہی ہوا جب ہندی نے بنگالی کو نوچنا شروع کیا، وہ جسے ہندی امپیریلزم کہتے ہیں، اور بنگالی پہ اس نے دانت لگائے. تو چٹرجی ایک دفعہ جب ملے تو میں نے کہا، چٹرجی صاحب، میں تو آپ سے پہلے ہی کہتا تھا یہ کسی ایک زبان کی امپیریلزم ہوگی تو وہ اردو کے لیے نہیں ہوگی، وہ بنگالی کے لیے بھی ہوگی، وہ گجراتی کے لیے بھی ہوگی اور دوسری بولیوں کے لیے بھی ہوگی. آپ نہیں مانتے تھے اپنی مسرت کی بنا پر. نہیں، تم ٹھیک کہتا تھا. ایسی بولتے تھے ہندوستانی. اور ڈٹے رہو، مجھ سے کہتے تھے ڈٹے رہو اردو کے اس پہ. میں نے کہا، ڈٹا میں رہوں؟ میری تو مادری زبان ہے، میں اہل زبان ہوں، دوآبے کا رہنے والا ہوں. اردو میرا اوڑھنا بچھونا ہے، اس میں ڈٹنے کا کیا سوال ہے؟ لیکن ہاں، میں آپ کی طرح ہندی کا مخالف نہیں ہوں. اردو میری مادری زبان ہے، ہندی میری سرکاری زبان ہے، تہذیبی زبان ہے، اس کا میں قائل ہوں. لیکن مادری زبان کا بدل کوئی دوسری زبان نہیں ہو سکتی. مسعود خان صاحب، آپ نے صوتیات پر کام کیا ہے، اس کتاب کے بارے میں ہمارے ناظرین کو آگاہ کریں. دیکھیے صاحب، صوتیات پہ ہی کام کرنے کے لیے میں تعلیمی رخصت پر لے کر، میں اس وقت یہاں پہ لیکچر تھا، مسلم یونیورسٹی سے اسکول آف اورینٹل اسٹڈیز لندن گیا. اس کے لنگوسٹک ڈپارٹمنٹ کے جو پروفیسر تھے وہ مجھ سے بہت مطمئن خوش بھی تھے، کیونکہ میں خود اس وقت تک PhD تھا اور استاد بن چکا تھا. لیکن وہاں ایک خاتون تھیں جو لیکچرر، بلکہ جونیئر لیکچرر تھیں. ان سے میری نہیں بنی. ان کو اصرار تھا کہ میں ان کی کلاس میں بیٹھوں، اور وہ نہ اردو جانتی تھیں نہ ہندی جانتی تھیں. کچھ اپنے ایک آدھ چکر لگایا تھا اور مجھ سے کہتی تھیں، نکالیے ڈا. میں نکال دیتا تھا، ظاہر ہے میرا لفظ ہے. پھر کہتی ہیں، نکالیے وا. میں نے کہا، یہ کوئی لفظ نہیں ہے، را ہے، ہماری زبان کا الگ. اس طرح سے ان سے میری چل نکلی.
تو انہوں نے پروفیسر فرد جو کہ لنگوسٹک ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین تھے اور جو ہندوستان میں کافی عرصے رہ چکے تھے، ان سے میری شکایت کی کہ صاحب یہ سب کلاس کا ماحول خراب کرتے ہیں یہ، اور میں کہتا ہوں کہ میں پروفیسر فرد نے جب پوچھا، میں نے کہا یہ بتائیے انگریزی کی آوازوں کو آپ کی ڈرل کرائی جائے تو کیسا لگے آپ کو؟ یہ میری آوازیں ہیں، میں تو ان پہ پلا ہی بڑا ہوں، مجھے نہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ میں خاموش پیچھے بیٹھا رہوں گا، جو اور دوسرے جگہ کے لوگ ہیں نان اردو یا نان ہندی کا، ان سے نکلوائیے۔ نہیں، آپ بیٹھے ہیں تو آپ کی کیوں سمجھنی چاہیے ان کی۔ اس پہ انہوں نے شکایتیں کی۔ پروفیسر فرد سمجھدار تھے، سمجھ تو گئے، اور میں نے ایک چکر لگایا فرانس کا، وہاں پہ انسٹیٹیوٹ دو فونیٹک ہے، اس کے ڈائریکٹر نے مجھے ہاتھوں ہاتھ لیا، فوشے، پروفیسر فوشے۔ میں نے بتایا کہ بھی وہاں گیا تھا، وہاں تو انہوں نے سپورٹ کر دیا تھا ایک خاتون کو جو کہ خود میری زبان کی آوازیں مجھ سے نکلواتی تھیں اور جس پہ انہیں قدرت ہی نہیں تھی۔ تو میں تو بہت مایوس وہاں پہ تھا، اب یہاں آیا ہوں، کہنے نہیں، ہمیں آپ کو یہ اسکیم بتائیے، ہم آپ کو عزت کریں گے کہ آپ بھی استاد ہیں اور پی ایچ ڈی آلریڈی ہیں۔ تو میں نے کہا میرے ذہن میں یہ ہے کہ میں آپ کے انسٹیٹیوٹ میں اردو اور فارسی کی جو بحریں ہیں اور جو ایک سورس سے ہیں، اور جن کو جب ایرانی پڑھتا ہے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے سکتے پڑھ رہے ہیں، اور ہندوستانی پڑھتا ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے۔ میں اس پہ کام کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بحر اور دو زبانوں میں کس طریقے سے صوتیاتی دباؤ کی وجہ سے مختلف ہو جاتی ہیں۔ مثلاً ہم تو حافظ کا پڑھتے ہیں، الا یا ایھا الساقی اذا قاسم و ناولھا، کہ عشق آسان بہت اول ولے استاد مشکل ہاں، ایرانی نہیں پڑھتا ہے۔ الا یا ایھا الساقی، ساقی نہیں، ساقی اذا قاسم و ناولھا، کہ عشق، قاف نہیں کہتا ہے، کہ عشق آسان بود اول ولی افتاد مشکل ہے۔ تو ایک ہی بحر ہے، لیکن دو زبانوں میں جو پڑھتے ہیں تو اس کی سمجھ میں ہمارا لہجہ نہیں آتا ہے، اور ہماری سمجھ میں اس کا لہجہ نہیں آتا ہے۔ تو وہ چھل گئے، پروفیسر پوچھے، ارے کہنے لگے کہ بھائی ہمارے یہاں ایرانی ہیں، انہیں بلایا، مجھ سے ملایا کہ ان سے مل کے اور تم کام کرواؤ۔ تو وہاں پہ میں نے جو ہماری شاعری کی صوتیات میں دو زبانوں ہیں ان پہ کام کیا۔ حالانکہ پروفیسر فوشے خود فارسی اور اردو سے واقف نہیں تھے، لیکن ان کے انسٹیٹیوٹ میں ایرانی، ہندوستانی اور اردو والے، پاکستانی، ہر قسم کے لوگ جمع تھے۔ تو اس لیے یہ صوتیاتی جو رگڑے ہیں، ان کا پورا تاثر جو ہے وہ بحروں کے اندر ملتا ہے۔ ایک ہی بحر ہے، مفاعیل 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 مفاعیل، الا یا ایھا الساقی در قاسم و ناولھا، کہ عشق آسان، اور اسے آپ اردو میں کہیں چلے جاؤ چلے جاؤ چلے جاؤ، دوسرا ہو جاتا ہے۔ کیونکہ فارسی کا آ اور یا
ہمارے آ اور یا سے مختلف ہے. ان کا آ جو ہے زیادہ کھلے منہ کا ہے، ای جو ہے زیادہ گہرے لہجے کی ہے. وہ جاوید نہیں کہیں گے، وہ جاوید کہیں گے اس طریقے سے. تو یہ وہ چیز نہیں تھی، تو وہاں پہ سے ویلکم کیا. اور وہاں کسی ایسی میڈم سے سابقہ نہیں تھا، جیسا کہ اسکول آف اورینٹل اسٹڈیز میں جو کہتی تھیں را خان تم را بولو. ارے میں نے کہا میری زبان ہے، میں کیوں بولوں؟ میں را اور ڈا میں کبھی خلط ملط ہی نہیں کر سکوں گا. میں بڑا اور چڑا میں کبھی چڑا نہیں کہوں گا. اور پنجاب میں تو کہہ بھی لیں، ہم لوگ نہیں کہتے. ہم لوگ جو ہے ڈا اور ڑا میں بہت واضح فرق کرتے ہیں. پروفیسر صاحب، کیا آپ اس نظریے سے اتفاق رکھتے ہیں کہ اردو صرف مسلمانوں کی زبان ہے؟ نہیں، یہ تو بین، یہ بھی ایک حقیقت ہے. میں ابھی آتا ہوں. آج سے 50-100 سال پہلے اردو ہندی کے ہندو ادیب اتنے ہی بڑے اردو کے پیدا ہوئے ہیں جتنے اردو کے پیدا ہوئے ہیں. اس سے زیادہ چیسٹ اردو اور وہ تو آپ کو ملے ہی نہیں کہیں. سنبل میرا تازیانہ لانا، شمشاد نے سولی پر چڑھانا، ہے میرا پھول لے گیا کون، ہے مجھے خار دے گیا کون. یہ جو رعایتیں ہیں یہ تو صرف گلزار نسیم کا مصنف ہوتا ہے. اور وہ یا آنند نارائن آج کل کے زمانے میں ان کی غزلیات کو پڑھیے، کہیں سے اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ تشبیہات، غزلیات، اشارات. تو یہ مگر ہاں اب یہ واقعہ ہے کہ اردو سمٹ کر مسلمانوں کی زبان رہ گئی ہے، سوائے چند ان لوگوں کے جو کہ ابھی تک ہیں. صرف اردو کو تائید ملی ہے پنجاب سے آنے والے شرنارتھیوں سے. وہاں سے جو لوگ آئے ہیں جن میں منموہن سنگھ بھی ہے. منموہن سنگھ کی ساری تعلیم جو ہے میٹرک تک اردو کے میڈیم سے ہوئی ہے. ہمارے جو وزیر اعظم ہیں وہاں گئے تھے تو انہیں اسکول بھی وہ دکھایا تھا. اور یہاں بھی بجٹ کے تقریر میں اقبال کے شعر کوٹ کرتے کہتے تھے بھائی میں کروں کیا، میری زبان پہ اور میری زبان پہ وہی آتا ہے. مادری زبان میری پنجابی ہے لیکن ادبی زبان میری اردو ہے. میں نے پڑھا اسی میں ہے، وہ اسی کے شعر آتے ہیں، میں ہندی کے شعر کہاں سے لاؤں. تو اب بھی ایسے ہیں، لیکن اب نئی نسل جو ہے ان میں یہ جو بائیفرکیشن ہے یہ دو ٹوک ہو گیا ہے. خود علی گڑھ میں مسلمان لڑکے اردو نہیں جانتے ہیں. بول چال ٹھیک ہے، لکھ نہیں سکتے ہیں. سب سے پہلی چوٹ جو ہے وہ لکھاوٹ پہ پڑتی ہے، اور پڑھ نہیں سکتے ہیں، اور شاعری اور ادب نہیں سن رہے. یہاں کے ہمارے گھروں میں یہ تقسیم ہو گئی ہے. میری بیوی اردو اخبار پڑھتی ہیں، میرے بچے ہندی اخبار انگریزی اخبار پڑھتے ہیں. میں دونوں پڑھتا ہوں. میں اس نسل سے تعلق رکھتا ہوں کہ جتنی آسانی سے اردو پڑھتا ہوں اتنی آسانی سے ہندی پڑھتا ہوں. تو یہ بائیفرکیشن ہو گیا ہے. تو اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اردو مسلمانوں کی زبان ہے تو ہوتی جا رہی ہے نہیں مگر ہوتی جا رہی ہے. جو سال گزرتے ہیں اس میں مسلمان بچہ جو ہے وہ ہندی پڑھ کے، اور پھر اس کا امبیشن ہوتا ہے کہ ہندی ہی میں لکھے. اسی میں اس کا محاورہ ہوتا ہے، اسی میں اس کی مہارت ہوتی ہے. پروفیسر صاحب، آپ نے بہت سے لمحات گاندھی جی اور ذاکر حسین صاحب کے ساتھ گزارے ہیں.
ان لمحوں سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کریں۔ گاندھی جی سے میں بہت متاثر تھا۔ گاندھی جی جام ملیہ چونکہ ان کا بھی ہاتھ تھا اسے قائم کرنے میں، کو بہت پیار کرتے تھے، اور جب دلی آتے تھے تو جامعہ کا چکر ضرور لگاتے تھے۔ میں اس وقت طالب علم تھا تو ظاہر ہے کہ مجھے بھی ان سے بات کرنے اور اس کا موقع ملتا تھا۔ ان کی بلندی تک تو ہمارا کوئی آدمی نہیں پہنچتا۔ وہ تو عجیب و غریب آدمی تھے، دیکھنے میں ہندو، بات کرنے میں مسلمان، ہر ایک سے وہ تو واقعی میں مہاتما تھے۔ اور ذاکر حسین صاحب تو چونکہ میرے چچا تھے تو ان سے تو ظاہر ہے میں کوئی ججمنٹ کرنا میرے لیے مشکل ہوگا، لیکن وہ بھی ایک بڑے انسان تھے۔ پروفیسر صاحب، آپ نے اردو زبان و ادب کے لیے بیش بہا خدمات انجام دی ہیں، آگے کیا کچھ کرنے کی خواہش رکھتے ہیں؟ میں بہت زیادہ مذہبی آدمی نہیں ہوں، مذہب کو بھی میں تاریخ کی روشنی میں دیکھتا ہوں، کوئی بھی مذہب ہو، ہندوازم، اسلام، لیکن مجھے اپنی زبان سے البتہ محبت ہے، اور اس کو ہی آپ سمجھ لیجیے میرا مذہب ہے، تو جو بھی میں کر سکا اسی کے لیے کرتا رہا، اور اب بھی میں ان کو ابھی آ رہے ہیں، سوائے اس کے کہ دعا گو ہوں کہ یہ یہاں کے لسانیات کے شعبے کو اردو کے قدم بقدم رکھیں، اور کیونکہ جب سمر اسکول آف لنگوسٹکس میں کہ میں شروع سے استاد کی حیثیت سے جاتا رہا، جہاں سنیتی کمار چٹرجی اور وہاں ہم نے یہ طے کیا کہ ہر جگہ لنگوسٹک ڈپارٹمنٹ ایسا قائم کیا جائے جو وہاں کی جو زبان ہے اس سے زیادہ سروکار رکھے۔ تو اردو کے لیے نظر لوٹ پلٹ کر ظاہر علی گڑھ پہ جاتی تھی، پھر میں اس کا نمائندے کی حیثیت سے وہاں پہ تھا۔ تو میری کوشش یہ رہے کہ یہاں کا لنگوسٹک ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کا سربراہ جو ہے وہ اچھی اردو سے واقف ہو اور لسانیات کا اطلاق جو ہے اردو پر کر سکے۔ پروفیسر صاحب، تعلیم کے سلسلے سے نئی نسل کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں پیغام والا آدمی ہوں نہیں، یہ تو پیغمبروں کا کام ہے پیغام دینا، میں تو انسان ہوں، اور میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں یہ جو مذہب کو ہر چیز سے ملا دیتے ہیں، سیاست میں بھی مذہب کو الگ ہی رکھیں تو اچھا ہے، وہ چاہے اسلام ہو یا ہندو مت ہو۔ اب مشکل ہے، بہت ہے اس میں، ہاں، اس لیے کہ جب آپ کہیں کہ صراط مستقیم پہ میں ہوں تو دوسروں کو تو خارج کر دیا نا۔ تو اس لیے آدمی کو بہت ہی آزاد و وسیع خیال ہونا چاہیے مذہب کے معاملے میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر مذہب میں صداقت ہوتی ہے، اور ہر مذہب اپنے زمانے کے اس سے متاثر ہو کے آتا ہے۔ اب آپ کہیں گے نہیں صاحب ہم ہی سادہ صراط مستقیم پہ چلنے والے ہیں، دوسرے نہیں ہیں، تو یہ بڑا مشکل پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہ ہے کہ آزاد خیالی بھی ہونا چاہیے۔ اور اب دیکھیں نا، کمیونزم جو ہے جب مذہب کی شکل اختیار کر گیا تو اس کا زوال شروع ہو گیا۔ تو اس لیے کہ آئیڈیالوجی بھی، میں شروع سے
مجھے خوشی ہے کہ میں ایسے ماحول میں پلا بڑھا جو اسلام کے علاوہ دوسرے مذاہب سے بھی تعلق رہا ہے. میرے بہترین دوست بعض ہندو ہوئے ہیں اور شاید وہی چیز تھی جو مجھے ہندی اور بنگالی اور ٹیگور اور ان کی تو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے اقبال اور غالب کا بھی مطالعہ کیا، جو کہ غالب آزاد خیالی کا شعلہ میں نے غالب سے لیا ہے. جی. اس کے ایک ایک شعر جو ہے وہ بعض وقت ہانٹ کرنے لگتا ہے، جو دوسرے شاعروں میں نہیں ہے. میر کو لوگ کہتے ہیں مگر میر کا شعر ہانٹ نہیں کرتا ایسا ہے. میرا خیال یہی ہے کہ آدمی کو تنگ نظر نہیں ہونا چاہیے، وسیع الخیال ہونا چاہیے، اپنی چیزوں پہ فخر کرنا چاہیے، لیکن دوسروں کی قابل فخر چیزوں پہ بھی فخر کرنا چاہیے. مسعود خان صاحب، آپ شاعر بھی ہیں، اپنی شاعری سے ہمارے ناظرین کو متعارف کرائیں. مجھے بھائی شاعر کی حیثیت سے کوئی جانتا ہی نہیں ہے. جیسے آنند نارائن ملا کہتے تھے میں اردو کا مجاہد ہوں، شاعر کہاں ہوں. تو میں بھی لسانیات کا ماہر ہوں، میں شاعر کہاں ہوں. میری شاعری کو تو کوئی جانتا بھی نہیں ہے، اور نہ میں نے اسے واقعی میں چھپایا. میرے شاعر کے سب سے پہلے نقاد جو تھے وہ ایک حیدرآباد کے ہندو صاحب تھے. کہتے تھے مسعود صاحب یہ کیوں چھپا کے رکھتے ہیں؟ میں نے کہا بھائی یہ آپ جیسے لوگوں کے لیے ہے. میں کہا یہ تو اس وقت جو میری بیماری کی موڈ اور یہ ہے، اس میں میں نے ایک شکایتی دوا سے کچھ نہ ہوا اور دعا سے کچھ نہ ملا، بشر نے کچھ نہ دیا اور خدا سے کچھ نہ ملا، زوال میرا مقدر بنا کے چھوڑ دیا، مجھے خیال و حدیث بقا سے کچھ نہ ملا. میں اپنا قصہ ہستی کہوں تو کس سے کہوں، میں اپنا قصہ ہستی کہوں تو کس سے کہوں، یہ انتہا ہے مجھے ابتدا سے کچھ نہ ملا. واہ، بہت اچھا. یہ انتہا ہے مجھے ابتدا سے کچھ نہ ملا. میں خالی ہاتھ چلا آ رہا ہوں تیری طرف، میں خالی ہاتھ چلا آ رہا ہوں تیری طرف، تجھے بتانے کہ تیری عطا سے کچھ نہ ملا. واہ، بہت خوب. میں خالی ہاتھ چلا آ رہا ہوں تیری طرف، تجھے بتانے کہ تیری عطا سے کچھ نہ ملا. تیرے جہان سے خاموش چل دیا مسعود، تیرے جہان سے خاموش چل دیا مسعود، نوائے شعر کو اس بے نوا سے کچھ نہ ملا.